چند باتیں تھوڑے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج کل کتابیں بھی بہت شائع ہو چکی ہیں، مساجد بھی بہت ہیں، دروس بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ بہت کم ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلوص کی کمی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حنین کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، 10,000 کا لشکر پیچھے سے آیا تھا، 2,000 مکے سے شامل ہو گئے، لیکن تھوڑا سا صحابہ جن کے اندر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں آئی کہ اب تو ہماری بڑی پاور ہے، ہم تو بڑی چیز ہیں، تو اللہ نے وہیں پہ سبق سکھا دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ مجھے اور آپ کو کبھی یہ نہیں کہ عبدالغفار بڑا فن خواں ہے، میرے جیسا تو نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہونا ہے، میں فلاں ہوں۔ تو جب یہ چیز شیطان ہمارے ذہن میں لاتا ہے نا تو خلوص نکل جاتا ہے۔ تو میرا بچپن سے کوئی دینی ماحول نہیں تھا، جب میں 13ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ایسی جگہ پرورش ہوئی تھی جو بالکل نہ جگیردارانہ ماحول تھا۔ تو ہماری گھوڑی ہوتی تھی، بازار میں داخل کرتے کسی کی عورت میں لگتی تھی، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ تو میں چوک میں کھڑا تھا، ایسے میں نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہاتھ ڈالا ہوا، تو ہمارے جو اس وقت کے امام مسجد تھے نا عالم، اب وہ ماہر نفسیات بھی تھے، انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے کہ عبدالغفار آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہادر کون ہوتا ہے؟ میں چپ۔ پھر کہنے لگے بیٹا آپ کے علم میں ہے سب سے بہادر کون ہوتا ہے؟ تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کہنے لگے سب سے بہادر پیغمبر ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اگر تیرے اندر جرأت اور غیرت ہے نا تو پھر محمد اور رسول صلی اللہ علیہ کام کر، ورنہ یہ کام تو چوڑے بہت کرتے ہیں۔ یعنی ایک جو ٹین ایجر بندہ ہے، جو جس ماحول میں پلا پڑا ہے، اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اسی رنگ میں بات کی، ایک جملے میں زندگی تبدیل ہوگی، یو ٹرن لے لیا جیسے ہمارے حکمران لے رہے۔ اب اگلی بات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری 27 منٹ کی بات میں 3 منٹ کا مفہوم نہیں ہوتا، یہ ہمارا حال ہے۔ اب ان بزرگوں نے مجھے کتنا لمبا چوڑا باز کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو دیکھ لیں، کتنے بھی خطوط لکھے ہیں، پورے صفحے کا شاید ہی کوئی ہو۔ آپ کا آخری خطبہ دیکھ لیں حج کا، جو ساری انسانیت کے لیے دستور ہے، وہ کتنا لمبا ہے۔ پھر اس کی جامعیت کو دیکھ لیں، پھر الفاظ کے چناؤ کو دیکھ لیں، یعنی آپ کو اللہ نے اتنا جامع کلمات سے نوازا تھا کہ میں اس دفعہ جب عمرے پہ جانے لگا تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو میں نے حدیث پڑھی کہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اس کی عدم موجودگی میں، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے لکھو۔ تو میں نے کہا میں نے سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ تو میں نے سوچ لیا کہ اتنے لوگوں کے لیے کیسے کروں گا، تو وہاں پہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے فوت شدگان کو بھی معاف کر دو۔ کیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا قیامت تک کے ہر بندے کے لیے دعا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ کلمات عبدالغفار نے بنائے تھے، جو وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں، یہ کلمات انہی کی طرف سے تھے۔ تو اسے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو دعائیں ہمارے مولوی بنائیں، منہ تو میرا ایک ہے، تو اگر اللہ کے رسول کے کلمات مجھے مل جائیں، ان سے جامع کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے ایک پہلی بات خلوص والی، دوسری بات کہ خیر الکلام کلا بدلہ، بہتر کلام وہ ہے جو کلیل ہو اور بادلیل ہو، جس میں نے اللہ کے رسول کے خطوط رکھے، اور یہ میں نے ایک جملہ اور بھی جو بھی آپ دیکھ لیں۔ تیسری بات جو میں نے کر کے جی، چونکہ میں نے کہا مختصر بات کرنی چاہیے، آپ سے اجازت لیں گے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کی کیا سوچ تھی؟ دیکھیں نا، اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ نا عبدالغفار مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، یہ میرا بڑا بھلا چاہتا ہے، اس کے دل میں میرا احترام بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی،
اگر اسے میں بات کہوں گا وہ اسے قبول بھی کرے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ لوگوں میں نے 40 سال گزارے ہیں تمہارے اندر، اور آپ خیر خواہ بھی بڑے تھے ان کے۔ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں، کافر بھی، ایک کافر ڈاکٹر کلاس کو کیسے مینج کرنا ہے، کلاس کو اس بارے میں لکھتا کافر۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بچے لائنوں میں بیٹھے ہوں، کلاس میں ایسے ہو، وہ کہتا ہے کہ کلاس آپ کی تب مینج ہوگی کہ اگر بچے جو سمجھتے ہیں نا اس قرۂ ارض پہ یہ سب سے بڑا ہمارا خیر خواہ ہے، یہ جو بندہ ہمارے سامنے ہے نا ٹیچر، اس سے بڑا خیر خواہ ہمارا کوئی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی یہ ثابت کرنے میں لگے رہو کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، پھر آپ کی بات اثر کرے گی، یعنی پھر یہ آپ کی بات اثر کرے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مثلا ہمارے یہ اکیلے استاد کے لیے نہیں، ہمارے مبلغین وہ بھی استاد ہوتے ہیں، ہمارے خطبہ دینے والے بھی قوم کے استاد ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے کہ ہم نے پہلے تو یہ اپنا معاشرے میں مقام بنانا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، ایک بات، پھر انشاءاللہ بات جو ہے نا اثر کرے گی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ ہم سے پڑھا، اس کے باپ کی 2 شادیاں تھیں، میں وہاں سے چلا گیا، 2-3 سال کے بعد آیا، کہنے لگا جی جا مجھے کہیں بھیج دو ورنہ میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ اب باقی میں باتیں کٹ کرتا ہوں، بھئی میں 3 سال کے بعد چلا گیا، وہ کسی اور برادری کا، میں اور برادری کا، اس کا مسلک بھی ہم سے مختلف، وہ 3 سال کے بعد میرے پاس کیوں آیا؟ دنیا میں اور ختم ہو گئے تھے۔ ایک دن بیگم کا فون آیا، گھر جلدی آؤ، گھر جلدی آؤ۔ میں نے کہا کیا؟ کہتی بس کوئی مسئلہ، جلدی آؤ۔ میں گھر گیا تو گھر میں ایک بچی آئی ہوئی تھی، وہ بھی کئی سال پہلے پڑھ کے چلی گئی۔ اچھا اس کا مسئلہ کیا تھا، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے معاذ اللہ ریاکاری نہ کرائے۔ اچھا اب جب میں گھر آیا تو بچی کافی عرصہ پہلے پڑھ کے چلی گئی تھی، تو اس نے کہا جی میں آپ کے گھر اس لیے آئی ہوں کہ آپ کلاس میں بھی اکیلی بچی کو نہیں ملتے تھے، تو اس لیے میں آپ کی بیوی کے ذریعے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی جی میرے ابو نے میری امی کو طلاق دے دینی ہے، اس معاملے کو سلجھانے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اچھا میں نے کہا بھائی میرا اس مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ راجپوت ہیں، ہماری برادری اور ہے، نہ میں کبھی آپ کے گھر گیا ہوں، نہ آپ کے کسی کو ملا ہوں۔ کہتی نہیں سر، میں جب پڑھتی تھی نا آپ کے پاس، میں اپنے گھر میں آپ کی باتیں کرتی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا میرے امی اور ابو جو ہے نا جتنا آپ کا اثر لیتے ہیں کسی اور کا نہیں لیتے۔ اچھا تو یہ بات میں نے صرف سمجھانے کی حد تک، گو عملاً ہم سے نہ ہو سکے کوشش کرنی چاہیے ان خطوط پہ۔ الحمدللہ وہ مسئلہ سلجھ گیا، اللہ کا فضل ہے، جیسے بھی تھا۔ تو یعنی یہ بات یہ ہے کہ اب ہمارے اہل علم، جہاں پہ میں خطیب ہوں، جہاں پہ میں مثلا اب ایک ہم نے گھر کے قریب مسجد بنائی جہاں پہ میں 20-22 سال سے جمعہ پڑھتا ہوں نا، انہوں نے سب کچھ پیسے نقشہ کہتے ہیں مسجد آپ نے بنانی ہے۔ الحمدللہ میں انہیں روزانہ کہتا ہوں حساب چیک کرو، وہ کہتے نہیں کرنا۔ اچھا الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز جو اللہ نے ہمیں سائنس کا علم دیا اس حوالے سے، اور جتنے ٹائم میں بنی گئی وہ مسجد اتنے ٹائم میں، اور کوئی چھتی انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گی لیکن وہ بہت جلدی ٹائم میں، اور انشاءاللہ باقی ساری خوبیوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ پایا تکمیل کو پہنچے گی۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ جب آپ کا اعتماد ٹھیک ہے۔ اور آخری بات، بچے جو استاد کہتا ہے یہ نہیں انہیں یاد رہتا، جو عملاً استاد ہے یہ اسے یاد رہتا ہے انہیں۔ ایسے ہی ایک عالم جو کہتا ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، جو اس کا عمل ہے وہ یاد رہتا ہے۔ قرآن اس دور میں بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، لیکن صحابی نبی کی صحبت سے بنتا ہے۔ قرآن تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، ان کو کسی اور کو انہوں نے دیکھا تھا عملی طور پہ، آج کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان میں اتنا فرق ہے، اس لیے ہماری باتوں میں اثر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس قرۂ ارض پہ جو بھی خیر کے لیے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، بشری تقاضے سے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، ان میں برکت ڈالے۔ اور کائنات کی آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ آسمانوں پہ فرشتے، پانی کے اندر مچھلیاں، سوراخوں کے اندر چونٹیاں، ہر چیز دعا کرتی ہے۔ ہم بھی ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کاوشوں میں برکت ڈالے اور اس کو قبول فرمائے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ان کو اجر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔